اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم سورہ الاعلیٰ نزول کے لحاظ سے 8ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 87ویں 87 سورہ اعلیٰ کی کل 19 آیات ہیں اور سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ الاعلیٰ کے نام پہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح کیجئے اپنے رب اعلیٰ کے نام کی۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا سو متناسب کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے مقداریں ٹھہرائیں سو ہدایت فرمائی۔ فسوی سوی سے بنا، سین واو شین، اس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا صحیح تناسب اور توازن قائم کیا، کہہ سکتے ہیں معتدل کیا، یا مختلف عناصر کی ترکیب میں تناسب توازن رکھا اور اسے حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق تشکیل دیا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دین پروپورشن۔ ان آیت پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کے فارمولے بنائے ہیں، اور ہر فارمولہ معین مقداروں کے تحت کام کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو معین مقداروں کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ معین مقداریں ہر نوع کو دوسری نوع سے اور ہر فرد کو دوسرے فرد سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ مٹی کے ذرات ایک ہی ہیں، لیکن ان ذرات کی مقداروں میں رد و بدل جو ہے، اس سے طرح طرح کی تخلیقات وجود میں آ رہی ہیں۔ مٹی کے یہ ذرات کہیں سر و سمن، کہیں کوہ و دمن، اور کہیں خوشلحان پرندے بن جاتے ہیں، اور جب بظاہر مٹی کے یہ بے جان ذرات زندگی کو اپناتے ہیں تو کائنات میں رنگینی ہی رنگینی بکھر جاتی ہے۔ معین مقداروں کا یہ قانون 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عناصر ترکیبی کی تعداد، اور نمبر 2 ہر عنصر ترکیبی کی مقدار۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی کا فارمولہ ہے H2O، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ 2 عناصر ترکیبی ہیں، جبکہ جب یہ دونوں مل کے ایک بنے تو اس میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم، تو یہ جو ایٹموں کی تعداد ہے یہ عناصر ترکیبی کی مقدار ہو۔ عناصر ترکیبی کی تعداد میں تبدیلی سے نئی چیز وجود میں آتی ہے، جبکہ محض عناصر کی مقداروں میں تبدیلی سے اس چیز کے خاص چینج ہو جاتے ہیں۔ مثلا نوع انسانی کے تخلیقی عناصر کی تعداد معین ہے، لیکن ان تخلیقی عناصر کی مقداروں میں کمی بیشی کی وجہ سے اربوں آدمی ہونے کے باوجود کسی ایک کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر بظاہر ایک جیسے نظر آنے کے باوجود بھی الگ الگ ہیں، اس لیے کہ مقداروں میں فرق ہے۔ یہ معین مقداریں دراصل اس شے کے ظاہر اور باطن میں کام کرنے والی صلاحیتیں ہیں جو ایک قانون اور ڈسپلن کے تحت ایک واحد ہستی کی نگرانی میں برقرار ہیں۔ کوئی بھی ذرہ، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا، اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں میں
پیدا کیا ہے۔ تفکر کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ساری کائنات میں یہی قانون جاری ہے۔ ہر چیز، ہر نوع اپنی مخصوص معین مقداروں کے ساتھ قائم ہے اور اسے برقرار بھی رکھتی ہے، اور نسل در نسل انہی معین مقداروں کو منتقل کرتی ہے۔ مثلا بلی کی نسل سے بلی ہی پیدا ہوگی، کبھی کتا پیدا نہیں ہوگا۔ بکری کے بطن سے کبھی شیر پیدا نہیں ہوتا، اور نوع انسانی سے انسان کے علاوہ کوئی اور تخلیق پیدا نہیں ہوتی۔ قانون قدرت کے مطابق ہر نوع اپنی معین مقداروں کی وجہ سے اپنا الگ تشخص رکھتی ہے، اور انہی معین مقداروں کی نسل در نسل منتقلی سے ہر نوع کا ایک الگ تشخص قائم رہتا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے خارج کیا مرعات کو، فجعلہ غثاء احوا، سو کر دیا اسے خس و خاشاک گول مول۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھاتے ہیں تو تم نہیں بھولتے، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ علم رکھتا ہے جہری کا اور جو مخفی ہے اس کا بھی۔ المرعى رئی سے بنا، رے این یہ رعایت کرنا، خیال رکھنا، گھاس چرانے دینا، پیسچر۔ غثاء غصوں سے بنا، غین سے واو، جھاگ اور کوڑا کچرا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوڑا کرکٹ، یا کوئی ایسی بے حیثیت چیز جسے پانی بہا کے لے جائے یا ہوا اڑا کے لے جائے، آپ کہہ سکتے ہیں ربش آف ڈیڈ لیوز۔ احوا، احوا ہوی سے بنا، ہے واو یہ، ہر چیز کی گلائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور احوا سے بیسیکلی جو چیز مراد ہے وہ ہوتی ہے آنت، اور اس کا مجموعہ جو ہے وہ ہے ہوایا۔ اور اس کا ایک اور مفہوم جو ہے کسی چیز کو جمع کرنا یا اپنے اندر لے لینا جو ہے اس کے بھی ہیں۔ اب جب ہم آیت نمبر 4 اور 5 پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرا سے مراد کسی ایک چیز کا دوسری کے لیے ایثار کرنا، اس کے کام آنا یا اس کا وسیلہ بننے کے ہیں، یعنی ایک چیز خود کو فنا کر کے دوسرے کی بقا کا سبب بن رہی ہے۔ مثلا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک کا وہ جوہر جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ توانائی یا روشنی کی شکل میں ہمارے جسم میں جذب ہو جاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ کوڑا بن کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 جو ہیں وہ اس بات پہ روشنی ڈال رہی ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے مطالعہ قرآن کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہماری کوشش اور ہماری بساط کے مطابق قرآن کریم کا فہم ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے تمہیں آسانیاں دی ہیں سہولت کے لیے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو یاد دہانی کیجیے اگر نفع دے یاد دہانی۔ فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اسے یاد رکھتا ہے جو کوئی خشیت رکھتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اجتناب برتا ہے اس سے بڑا ہی شقی۔ یخشا خشی سے بنا، خے شین یہ، جو شدید احساس رکھتا ہے، یا آپ 3 چیزوں کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں، احتمال، امید اور توقع کا مجموعہ، اسے بھی آپ خشی کہہ سکتے ہیں، یا نتائج کے احساس یا اندیشہ رکھنا۔ ریمین ان آ اور ریمین اپریہنسو اور فیل سم تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ، پوری لگن اور غیر جانبداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اس کی آیات پہ غور و فکر کریں تاکہ ہمیں اس کا صحیح مفہوم حاصل ہو جائے، اور پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنے رب کے تشکر میں ڈوب جائیں۔
سورہ القمر آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اور تحقیق ہم نے آسان کر رکھا ہے قرآن کریم کو یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اے دائی حق، آپ کا کام یاد دہانی کروانا ہے۔ اس یاد دہانی سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو پوری نیک نیتی کے ساتھ، ایک امید رکھتے ہوئے، اعتماد اور توقع کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کی تعلیمات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنا لیتا ہے۔ اب جو شخص اس نسخہ کیمیا سے اجتناب برتے تو ایسی حرکت کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کوئی شقی القلب جو ہے وہی کر سکتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جڑ جاتا ہے نار کبریٰ سے، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ مرتا ہے اس میں اور نہ جیتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور یاد رکھا اسم اپنے رب کا سو اس سے منسلک رہا۔ افلاح فلاح سے بنا، فے لام ہے، فلاح پا گیا، اس کی محنت رنگ لائی، اس کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں، یا اس کی کھیتی جو ہے اس نے پھل اٹھایا، کامیاب ہو گیا، سکسیڈڈ۔ تزکا ذکور سے بنا، زے کاف واو، تزکیہ کیا، نشو و نما کی، اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک کر لیا، ڈیولپ، گریو، پرڈ۔ اب قرآن کریم سے بے اتنائی برتنے والوں کا انجام آگ کے ساتھ منسلک ہو جانا، یعنی زندگی میں ندامت اور پچھتاووں کی تپش کو بھر لینا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم سیکھتا ہے اور پھر اس پہ کاربند ہو جاتا ہے، اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے دور کرتا ہے، خواہشات نفس پہ قابو پاتا ہے اور اپنی ذات کی خوب نشو و نما کر لیتا ہے، اور زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی یاد ربی کبھی بھی اس کے ذہن سے معاف نہیں ہوتی، گویا ہر کام کیئر آف اللہ کرتا ہے، تو پھر اسے زندگی کی جھنجھٹوں سے نجات مل جاتی ہے، یعنی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ سورہ شمس آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، تحقیق فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو اثر لیے رہتے ہو حیات دنیا کا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور بقا والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ تو صحیفوں میں ہے، اس سے جو پہلے کے ہیں ان میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو سے رونا اثر، الف سے رے، تم متاثر رہتے ہو، یو آر انفلوئنسڈ۔ صحف صحف سے بنا، سواد ہے فے، صحیفے، اسکرپچرز۔ اب اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ساری دلچسپیوں کا مرکز اسی دنیا کا حصول ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کا ساز و سامان محض ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ذخیرے کرنے یا دل لگا لینے کے لیے، کیونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ جو سورہ نحل آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور جزا دیں گے جو صبر کر رہے ہیں، اور ان کا اجر کہیں احسن ہے جو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ اور سورہ شورا آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، پس جو تمہیں دی گئی ہے کوئی شے سو وہ متاع حیات ہے دنیا کی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کیے رہتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں،
بلکہ یہ سب کے سب پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیز آر ریپیٹڈلی اسٹیٹڈ فیکٹس۔ اور اب بھی اگر ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو نتائج کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔